نہیں پھپھو، یہ کیا کر رہی ہیں آپ کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، میری کیا مجال کہ آپ کے کسی حکم سے انحراف کر جاؤں، لیکن یہ اقدام صحیح نہیں لگ رہا ہے مجھے۔ سارا کیا سوچے گی؟ اور پھر جو چیز میری ہے اسے پانے کے لیے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ ضرورت ہے سالار، وقت تمہارے حق میں نہیں ہے۔ یہ چیز جو تمہاری میرے پاس امانت ہے، میں اپنی خوشی سے تمہیں سونپ رہی ہوں۔ اب مزید بحث میں نہ پڑنا بیٹے، اس سے پہلے کہ کوئی انہونی ہو جائے، خدا کا واسطہ ہے تجھے، میری بات مان لے۔ ان کے ہاتھ بار بار سالار کے سامنے بند رہے تھے، تبھی وہ بے بس ہو گیا تھا۔ اوکے پھپھو، جیسی آپ کی مرضی، ابھی میں نکلتا ہوں، تھوڑی دیر بعد اسے کسی بہانے سے میرے گھر کی طرف بھیج دیجیے گا، آگے اللہ نے چاہا تو میں خود سنبھال لوں گا۔ فائزہ بیگم اس کی رضامندی پر جیسے پھر سے جی اٹھی تھی، اور اس وقت ان کے کپ کپاتے لب سالار افندی کو دعائیں دیتے نہیں تھک رہے تھے۔ اس روز بھابھی کی ہدایت پر بڑے دنوں کے بعد وہ اپنے گھر کے سامنے والے بنگلے کی طرف آئی تھی۔ بنگلہ باہر سے جتنا شاندار دکھائی دیتا تھا، اندر سے اس کا حال اتنا ہی ابتر تھا۔ عجیب سی ویرانی اور اجاڑ پن ہر سو بکھرا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک تفصیلی نگاہ ارد گرد ڈالتی، کھلا ہوا گیٹ آہستہ سے اندر دھکیل کر بنا دستک دیے لان میں چلی آئی۔ جو اس وقت خشک اور ویران پڑا اپنی بدحالی پر آنسو بہا رہا تھا۔ لان عبور کر کے اندر بڑے سے ہال میں داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول بھی ایسا ہی بکھرا ہوا پایا۔ عظیم لغاری کی وہ بیٹی جو اسے بے حد پسند تھی، کچن میں کسی چیز پر کھڑی کھٹ پٹ کر رہی تھی، اور اس کا چھوٹا سا 2 سالہ بھائی ہال میں ایک طرف زمین پر پڑا روتے ہوئے چلا رہا تھا۔ اسے یہ منظر دیکھ کر دکھ کے ساتھ ساتھ قدرے حیرانی بھی ہوئی تھی۔ تبھی وہ دبے پاؤں چلتی کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ گڑیا، اس کی میٹھی پکار پر بچی نے فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آنٹی، آپ یہاں کیسے؟ دودھ بوائل کر کے فیڈر میں ڈالتے ہوئے وہ بری طرح چونکی تھی۔ کیفیہ اس کی حیرانی پر نرمی سے مسکرا دی۔ کہو، کیسا لگا آنٹی کا سرپرائز؟ ویسے میں یہیں آپ کے سامنے والے گھر میں رہتی ہوں۔ سچ؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ بڑے سٹول سے اتر آئی تھی۔ تبھی کیفیہ نے اس سے پوچھا، کیا دادی اماں نہیں ہے گھر پر؟ نہیں، ان کی طبیعت بہت خراب تھی، پاپا ہسپتال لے کر گئے ہیں انہیں، اسی لیے یہ ساتھ رو رہا ہے۔ یہ پاپا کے بغیر نہیں رہتا۔ کتنی معصومیت تھی اس پیاری سی بچی کے لہجے میں۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ پاپا کی غیر موجودگی میں بھائی کو سنبھال لیتی ہو حورین؟ جی، جب ماما کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو دادو نے تھوڑا تھوڑا کام کرنا سکھایا تھا مجھے۔ ماما کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ کیسے اور کب ہوا تھا ایکسیڈنٹ؟ جب سعد پیدا ہوا تھا تب پاپا ماما کو شاپنگ کروانے کے لیے لے گئے تھے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اسے پوری بات نہیں پتا تھی۔ وہ افسوس سے سر ہلاتی چھوٹے بچے کو سنبھالنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ حورین بیٹا، اسکول جاتی ہو آپ کے نہیں؟ جاتی ہوں، یہ پاس ہی اسکول ہے میرا۔ پتہ ہے آنٹی، میری ماما بہت اچھی تھی، وہ مجھ سے اور سعد سے بہت پیار کرتی تھی۔ اب میری ماما نہیں ہے تو میری کوئی دوست بھی میرے گھر نہیں آتی، کیونکہ اب میں انہیں ماما کے ہاتھ کی بنی مزے مزے کی چیزیں جو نہیں کھلاتی۔ سعد فیڈر پیتے ہوئے رونا بھول چکا تھا، تبھی وہ اسے بتا رہی تھی، آنٹی، کیا جن کی ماما نہیں ہوتی ان سے کوئی پیار نہیں کرتا؟ اگلے ہی پل وہ بھرپور معصومیت کے ساتھ اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں جانو، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن اللہ میاں ماما کا کیا کرتے ہیں؟ کیا میری ماما اللہ میاں کے پاس ہمارے لیے کچھ لینے گئی ہیں؟ نہیں بیٹے، تو پھر پاپا کیوں کہتے ہیں کہ میری ماما اللہ میاں کے پاس ہمارے لیے ڈھیر سارے کھلونے لینے گئی ہیں؟ اگلے ہی پل بچی کے عجیب و غریب سوال نے اسے پھر سے لاجواب کر ڈالا۔ آنٹی، میری ماما کو دیکھیں گی آپ؟ کتنی ترسی ہوئی تھی وہ کسی کی کمپنی کی۔ کیفیہ کی آنکھیں بے ساختہ بچی کے دکھ پر آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ ہاں، اس کے ہاں میں سر ہلانے پر وہ بچی فوراً بھاگتے ہوئے گئی اور اپنے ماں باپ کے بیڈ روم سے ایک بڑی سی تصویر اٹھا لائی، جس میں ماں کے ساتھ ساتھ اس کا دلہا بنا باپ بھی اپنی انوکھی جھپ دکھا رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس دلہن بنی پری پیکر چہرے والی نازک سی دوشیزہ اور اس کے پہلو میں بیٹھے اس مسرور سے شاندار مرد کو دیکھتی رہی جو اس بچی کا باپ تھا۔ میری ماما پیاری ہے نا آنٹی؟ ہاں، بہت پیاری ہیں، بہت زیادہ۔ بچی کے اشتیاق سے پوچھنے پر اس نے مثبت جواب دیا تو اس کا چھوٹا سا معصوم چہرہ پھر چمک اٹھا۔ آنٹی، آپ سامنے ہی رہتی ہیں تو روز چکر لگا لیا کریں نا۔ دوسرے ہی پل
فریم سائڈ پر رکھ کر وہ اس سے نئی فرمائش کر رہی تھی۔ کیفیہ نے اپنی بھیگی پلکیں پونچھ لی۔ ٹھیک ہے، جب آپ اسکول سے واپس آ جائیں اور پاپا گھر پر موجود نہ ہو تو آپ فوراً مجھے بلا لیا کریں۔ تھینک یو آنٹی۔ اس کی اتنی سی عنایت پر بچی بہت خوش ہو گئی تھی۔ اگلے روز پھر اسی ٹائم پر وہ بچی کی کال پر اس کی طرف چلی آئی اور لگ بھگ 3 گھنٹے میں گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ حورین کی خوشی اس کی ہیلپ پر دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، مگر جیسے ہی وہ صفائی سے فارغ ہوئی عظیم چلا آیا۔ کیفیہ کا چہرہ بھی کپڑوں کے ساتھ ساتھ گندا ہو گیا تھا۔ تبھی اس کی آمد کا جان کر وہ شرمندہ سی کمرے میں ہی رک گئی۔ حورین، تم تو کہہ رہی تھی پاپا شام کو آئیں گے، اب مائی گاڈ میں کیسے سامنے جاؤں گی ان کے؟ بچی کو کندھوں سے پکڑ کر روکتے ہوئے اس نے گلہ کیا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ مجھے تو پاپا نے شام کا ہی کہا تھا۔ اچھا آپ یہیں چھپ جائیں، میں پاپا سے بات کر کے آتی ہوں۔ اسے تسلی دے کر وہ فوراً باہر بھاگ گئی تو کیفیہ لاچاری سے وہیں بیڈ پر ٹک گئی۔ اٹیچ بات بھی نہیں تھا کہ وہ جا کر منہ ہی دھو لیتی۔ عظیم اب حورین کو ڈانٹ رہا تھا۔ کون آیا تھا گھر میں اور یہ سب کام یہ کس نے کیے ہیں؟ اس کا موڈ بے حد بگڑا ہوا تھا۔ حورین پہلی بار اسے اس درجہ غصے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ سامنے والی آنٹی ہیں نا کیفیہ، انہوں نے کیے ہیں۔ کیوں؟ منع کیا ہے نا میں نے کہیں آنے جانے کسی کو یہاں بلانے سے، پھر کیوں آئی وہ یہاں؟ وہ پھر دھاڑا تھا۔ کیفیہ کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہو گیا۔ میں نے کہا تھا پاپا۔ ساتھ بہت رو رہا تھا، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ عظیم لغاری کو غصے میں دیکھ کر بچی کا چہرہ بھی رونے والا ہو گیا تھا۔ شاید اسی لیے وہ ضبط کر گیا۔ کچھ نہیں ہوتا ساتھ کو، اس گھر کی ہر چیز جہاں جیسے پڑی ہے پڑی رہے، آئندہ کبھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، اوکے؟ عجیب عشق کے حصار میں تھا وہ کہ محبوب بیوی کے ہاتھ لگی چیزوں کا ہلنا بھی گوارا نہیں تھا اسے۔ کیفیہ جو پہلے احساس توہین سے سرخ ہو رہی تھی، اب جیسے اگلے ہی پل اسے اس خوبرو سے شاندار مرد پر ترس آنے لگا تھا۔ کتنا توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا محبت نے اسے۔ شام کا ملگجا اندھیرا دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ فائزہ بیگم اور زہرا بھابھی کے بے حد مجبور کرنے پر وہ سالار کے گھر کی طرف نکلی تھی، مگر اس ارادے کے ساتھ کہ جو چیز زہرا بھابھی نے چھپا کر شاپر میں بند کر کے اسے سالار کو دینے کے لیے زبردستی تھمائی تھی، وہ اس کے حوالے کرتے ہی فوراً انہی قدموں سے واپس لوٹ آئے گی۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ ابھی راستے میں تھی جب وہ گاڑی لے کر سامنے آ گیا۔ بیٹھو جلدی، بیٹھو جلدی۔ بنا کسی سلام دعا کے بوتل کے جن کی مانند نمودار ہوتے ہی اس نے سنجیدگی سے حکم صادر کیا تو وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جی نہیں، مجھے مرنا نہیں ہے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں۔ یہ شاپر پکڑو اور اپنا راستہ ناپو۔ سالار کو اس سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، لہٰذا وہ خود اچھل کر سیٹ سے اترا اور اگلے ہی پل احتیاط سے ارد گرد دیکھتے ہوئے سارا کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ جما دیا۔ شام گہری ہو رہی تھی، لہٰذا اس وقت اس راستے کی طرف کم لوگ ہی آتے جاتے تھے۔ اگلے 2 منٹ میں وہ گاڑی میں اس کے برابر بیٹھی مچل رہی تھی۔ سالار کے مضبوط ہاتھ کی گرفت نے اس کے جبڑوں کو بہت اچھی طرح سے بھینچ رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 1000 کوشش کے باوجود وہ اپنے دفاع میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ گاڑی جب گاؤں کی حدود سے باہر نکلی تب سالار نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا دیا۔ سامنے روڈ پر رش نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اسے احتیاط سے ریش ڈرائیونگ کرنی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ سارا کا سانس جیسے ہی بحال ہوا وہ حلق کے بل چلا اٹھی، مگر سالار نے جیسے سنا ہی نہیں۔ سالار، میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی، اپنے تھانے دار ہونے کا رعب مجھ پر مت چلاؤ۔ اس کا حال قطعی غیر متوقع صورتحال پر برا ہوا تھا، لہٰذا سالار کو مجبوراً ایک ہاتھ سے پھر اسے قابو کرنا پڑا۔ اگلے 1.25 گھنٹے میں اس نے ایک درمیانے درجے کے مکان کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ چلو۔ گاڑی پار کر کے اس نے بائیں ہاتھ سے اس کا بازو دبوچا اور زبردستی گھسیٹتے ہوئے دروازے کے قریب لے آیا۔ یہ شہر میں اسی کی جائے رہائش تھی اور جس پر لگا چھوٹا سا قفل سارا کے خوف میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس کی رنگت اپنے ساتھ پیش آنے والے اس عجیب و غریب واقعے پر سفید پڑ چکی تھی۔ مکان کا چھوٹا سا صحن عبور کر کے سالار جس وقت اسے کمرے میں لایا وہ چلا اٹھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس درجہ گھٹیا اور اندر سے اتنے کمینے انسان ہوگے۔ تم کیا سمجھتے ہو یوں طاقت اور دہشت سے تم اپنا مقصد حاصل کر لوگے؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری بوٹیاں کر کے چیل کووں کو کھلا دیں گے۔ فضول بکواس کرنا چھوڑو،
میں ابھی اپنے دوستوں کو کال کر کے بلاتا ہوں اور مولوی صاحب کا بندوبست بھی کرتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارا نکاح ہوگا. اس کے بعد تمہیں جو بکواس کرنی ہے شوق سے کرتی رہنا. فی الحال یہاں بیٹھو چپ کر کے. سمجھی؟ اس وقت وہ کتنے مختلف روپ میں دکھائی دے رہا تھا. سارا پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے یقین سی اسے دیکھے گئی. ہرگز نہیں، کبھی سوچنا بھی مت کہ میں یوں چھپ کر اپنے بھائیوں کی مرضی کے خلاف تم سے نکاح کروں گی. ٹھیک ہے، مت کرو. رہنا تو اب تمہیں یہی ہے، وہ بھی میرے ساتھ. جائز تعلق کے ساتھ رہو یا ناجائز تعلق کے ساتھ، فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں میں. وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا. سارا کے اندر اس ایک لمحے میں بہت کچھ ٹوٹا تھا. وہ جسے عام مردوں سے قطعی مختلف سمجھتی تھی، وہ کتنا گھٹیا مرد ہو کر اس کے سامنے ظاہر ہوا تھا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. زندگی میں شاید پہلی بار اسے اپنی بے بسی پر اس درجہ رونا آ رہا تھا کہ نہ وہ اپنا وقار بچا پا رہی تھی اور نہ اپنے بھائیوں کی شان. اس لمحے اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ کچھ بھی کھا کر ہمیشہ کے لیے سو رہتی. شاید اسی لیے اس کے بھائی اس کے گھر جانے سے روکتے تھے اسے. مگر اب رونے سے کیا حاصل تھا؟ جو نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا وہ تو ہو چکا تھا. اب تو بس اسے گزرے ہوئے سانپ کی لکیر پیٹنا تھی.